فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 54 ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 643، اور بیان جاری ہے جنگ صفین کا۔ امیر المومنین نے تمام رات جاگ کر جنگ کی تیاری اور فوجوں کی صف بندی میں گزاری۔ میمنہ اور میسرہ ترتیب دیے، رسالے اور دستے مرتب کیے، اور لشکر والوں نے بھی ہتھیاروں کو جانچا پرکھا۔ تلواروں پر سیقل کی تیروں کے بھال اور نیزوں کے پھل درست کیے، اور صبح ہونے تک دشمن پر آخری حملے کے لیے پوری طرح تیار ہو گئے۔ حضرت علی کے اس اعلان سے معاویہ پر خوف و ہراس چھا گیا۔ انہوں نے سپہ سالارانِ لشکر کو لشکر ترتیب دے کے فوراً پیش ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ ابو العوار سلمہ اہل حمص کے لشکر کے ساتھ، ابن عمر و سلمہ اہل اردن کے لشکر کے ساتھ، زفرف ابن حارث اہل قصرین کے ساتھ، اور ضحاک ابن قیس فاہری دمشق کے دستے کے ہمراہ پیش ہوا، اور اسی طرح دستوں پر دستے آتے رہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے شامیوں کے غول چاروں طرف پھیل گئے، اور امیر شام کو پوری جواں مردی اور ثابت قدمی سے لڑنے کا یقین دلایا۔ شب کی تاریکی کے چھٹتے ہی عراقی اور شامی ایک دوسرے پر تلواریں سوت کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے میمنہ کی کمان عبداللہ ابن بدیل کے اور میسرہ کی کمان عبداللہ ابن عباس کے سپرد کی، اور خود قلب لشکر میں تشریف فرما ہو کر ایک مشکیں گھوڑے پر سوار ہو کر تلوار کے قبضے پر ہاتھ ڈالا، اور گھوڑے کی باک اٹھاتے ہی ایڑ لگائی، اور دم کے دم میں دشمن کی صفوں کے قریب پہنچ گئے، اور عبداللہ ابن بدیل کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ابن بدیل دوہری زرہ پہنے اور دو تلوار لٹکائے میمنہ لشکر کو لے کر میسرہ شام پر حملہ آور ہوئے، اور تابڑ توڑ حملوں سے صفوں پر صفیں الٹتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ میسرہ شام کے قدم اکھڑ گئے اور صفیں پراگندہ ہو گئیں۔ ابن بدیل نے میسرہ کو پسپا ہوتے دیکھا تو قلب لشکر کا رخ کیا، جہاں معاویہ پوری حفاظتی سر و سامان کے ساتھ مقیم تھا۔ اگرچہ ان کے گرد 5 محافظ دستے آہنی دیوار کی طرح حصار باندھے کھڑے تھے، مگر فوج کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو خوف و دہشت سے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اپنی جگہ چھوڑ کر پیچھے ہٹے، ان کے ساتھ قلب لشکر بھی پیچھے ہٹا، اور پیچھے ہٹ کر پھر سے صفیں جمائیں۔ اتنے میں میسرہ شام پسپائی کے بعد آگے بڑھا، اور قلب لشکر کے ساتھ مل کر میمنہ عراق پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ میمنہ عراق کے قدم اکھڑ گئے، اور جدھر جس کا منہ اٹھا ادھر چل دیا۔ ابن بدیل کے ہمراہ صرف گنے چنے 200 آدمی رہ گئے، جو پیٹھ سے پیٹھ جوڑ کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح دشمن کے مقابلے میں جمع رہے۔ ابن بدیل انہی گنتی کے چند آدمیوں کو لے کر معاویہ کے خیمے کی طرف بڑھے تاکہ انہیں ٹھکانے لگائیں۔ ادھر سے کمانیں کڑکیں، چلے کھینچے، اور تیروں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی، مگر ان جانبازوں کے قدم نہ رکے، اور دشمن کی صفوں میں راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ چاروں طرف سے دشمن کے نرغے میں گر گئے۔ امیر المومنین نے جب اپنے میمنہ کو بکھرتے اور ابن بدیل کی ہمراہیوں کو منتشر ہوتے دیکھا تو انہیں موقع کی نزاکت کا احساس ہوا۔
आपने सुहेल इब्न हुनैफ से फरमाया, आगे बढ़कर मेमना की मदद करो, मगर शामी सवारों ने हमला करके इन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इधर मेमना के मुंतशिर होने से क़ल्ब लश्कर, जिसमें ख़ुद अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ फरमाते, मुतासिर हुआ और लोग मुतफर्रिक़ व परगांदा हो गए। हज़रत ने क़ल्ब लश्कर की यह हालत देखी तो मैसरा लश्कर का रुख किया, इस हालत में कि ना बदन पर ज़रा थी और ना सर पर खोल, और खुद और हाथ में सिर्फ़ एक नेज़ा था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मोहम्मद हनफिया आपके गिर्द घेरा डाले हुए थे। दाहिने बाएं और सर के ऊपर से तीर सनसनाते हुए गुजर रहे थे, मगर चमकती हुई तलवारें, लचकते हुए नेज़े और बरसते हुए तीर आपके कदमों को रोक न सके। इसी असना में बनी उमैया का एक आज़ाद करदा ग़ुलाम अहमर सामने आया। ये तलवार का धनी और माना हुआ शहज़ोर था। हज़रत ने इसकी तरफ बढ़ना चाहा कि आपका ये ग़ुलाम कसियान इसकी तरफ लपका, कुछ देर मुकाबला किया और फिर इसके हाथ से शहीद हो गया। अब इसने अमीरुल मोमिनीन पर हमला करना चाहा। आपने इसके हमलावर होने से पहले आगे बढ़कर इसकी ज़रा के अंदर हाथ डाला और ज़ोर करके घोड़े के ऊपर से उसे उठा लिया और इतनी ज़ोर से ज़मीन पर मारा कि इसकी हड्डियाँ पिस कर सुरमा हो गई। हज़रत दुश्मन की कसरत और गिरदोपेश के ख़तरात से बेनियाज होकर तेज़ी से आगे बढ़े। इमाम हसन ने दुश्मन की बढ़ती हुई यलगार को देख कर कहा, बाबा, क्या ये बेहतर ना था कि आप दुश्मन की तरफ बढ़ने के बजाय अपनी सफ़ों की तरफ चले जाते? हज़रत ने फरमाया, बेटा, खुदा की कसम, तुम्हारे बाप को इसकी परवाह नहीं कि वो मौत की तरफ बढ़े या मौत इसकी तरफ बढ़े। और ये रिवायत है तारीख़ कामिल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 152 पर। जब अमीरुल मोमिनीन मैसरा के करीब पहुँचे तो लहराते हुए फरेरों को देखकर पूछा, ये किन के निशानात हैं? लोगों ने कहा, ये कबीला रबिया के परचम हैं। फरमाया कि अल्लाह की जमात के परचम है जिसके कदमों में लग़ज़िश नहीं आई और जंग की सख्तियों के बावजूद साबित कदम रही। फिर एक नौजवान हज़ीन इब्न मंज़र को जो सुर्ख परचम उठाए हुए था अपने करीब बुलाया और फरमाया कि तुम इस अलम को लेकर एक हाथ आगे नहीं बढ़ाते? इसने कहा, ज़रूर, एक हाथ क्या 10 हाथ। ये कहकर वो आगे बढ़ा। हज़रत ने इसे ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ते देखा तो फरमाया कि बस यहीं रुक जाओ, खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे। कबीला रबिया ने हज़रत को अपनी सफ़ों में देख कर कहा, ए लोगों, तुम में से एक शख्स के ज़िंदा होते हुए अगर अमीरुल मोमिनीन को कोई गज़न पहुँची तो तुम तमाम अरब में ज़लील और रुसवा हो जाओगे। ये कहकर उठ खड़े हुए और शामियों की सफ़ों के मुकाबले में सफ़ें जमा दी। हज़रत मेमनाए लश्कर के पसपा और क़ल्ब लश्कर के मुंतशिर होने के बाद मैसरा में तशरीफ़ फरमाते कि मालिक अश्तर को मैसरा की जानिब आते देखा। जब वो करीब आए तो फरमाया, ए मालिक, तुम मैदान छोड़ कर जाने वालों को आवाज़ दो और इन्हें कहो कि अगर हयात फ़ानी के दिन ख़त्म हो चुके हैं तो ये फ़रार तुम्हें मौत से नहीं बचा सकता। मालिक ने आगे बढ़कर इन लोगों को आवाज़ दी कि ए लोगों, मैं मालिक अश्तर हूँ, तुम मैदान छोड़कर किधर जा रहे हो? दुश्मन सिर्फ दीन की बिना पर तुमसे बरसरे पैकार है। वो चाहता है कि सुन्नत के आसार ख़त्म करे, जहालियत का दौर पलट आए और तुम्हें इसी मज़हब व मसलक का पाबंद बनाए जिसे तुम हुस्न बसीरत और हुस्न तौफीक से छोड़ चुके हो। ए लोगों, दीन की खातिर अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए आओ। याद रखो कि फ़रार दुनिया की रूह से आई और आखिरत की तबाही का बाइस है। मालिक की इस आवाज़ पर कबीला बनी मज़हज पलटा और कहा, हमें जो हुक्म दिया जाएगा हम इस पर अमल करेंगे। मालिक ने कहा, तुमने मैदान छोड़कर अपने को रुसवा किया है, अब इसकी तलाफ़ी करो और मुझे अमीरुल मोमिनीन के सामने सुरखरू होने का मौका दो। ये लोग मालिक की सरकर्दगी में मेमना की जानिब बढ़े जो दुश्मनों के हमलों की ताब न लाकर पूरी तरह बिखर चुका था। अगरचा मेमना में सभी के कदम डगमगा गए थे, मगर कबीला हमदान ने सबसे आखिर में मैदान छोड़ा था। इनके 800 जांबाज सरधड़ की बाजी लगाकर मैदान में जमे रहे और जब इनमें से 180 आदमी काम आ गए और 11 अलमबरदार यक के बाद दीगरे शहीद हो गए और इनके कदम भी उखड़ गए। इन अलमबरदारों में करीब इब्न शरी, शर्जील इब्न शरी, मरसद इब्न शरी, हबीरा इब्न शरी और सुमेरा इब्न शरी 6 हकीकी भाइयों ने बारी बारी अलम उठाया और जानिसारी का हक़ अदा करते हुए शहीद हो गए।
پھر سفیان ابن زید اور قریب ابن زید نے علم بلند کیا اور یہ تینوں بھائی داد شجاعت دیتے ہوئے کام آ گئے۔ ان کے بعد امیرہ ابن بشر نے علم اٹھائے اور دونوں بھائی بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جب وہب ابن قریب نے علم اپنے ہاتھوں میں لیا تو اس کے قبیلے کے ایک آدمی نے کہا، اس علم کے نیچے بڑی کثرت سے لوگ مارے جا چکے ہیں، تم اس علم کو لے کر میدان سے ہٹ جاؤ اور اپنے قبیلے کی جانیں بچاؤ، ورنہ تم میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اس نے دیکھا کہ مختصر جمعیت کے ساتھ شام کی طوفانی یلغاروں کو روکا نہیں جا سکتا، مجبوراً پیچھے ہٹا اور اس کے ساتھ بچے کچے لوگ بھی پیچھے ہٹے اور کہنے لگے کہ اگر ہمیں ایک ایسا گروہ مل جائے جو ہم سے یہ معاہدہ کرے کہ ایک کر کے قتل ہو جائیں گے اور میدان نہیں چھوڑیں گے تو ہم آگے بڑھ کر لڑیں گے، یہاں تک کہ قتل ہو جائیں یا دشمن کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیں۔ جب یہ لوگ مالک اشتر کے قریب سے گزرے تو انہوں نے اس کی بات سن کر کہا، آؤ ہم تم سے عہد و پیمان کرتے ہیں۔ لوگ مالک کے اشتر کے قریب سے ہم تم سے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ جیتے جی میدان نہیں چھوڑیں گے، یا ہم قتل ہو جائیں گے یا دشمن کو ٹھکانے لگائیں گے۔ اس معاہدے کی تکمیل کے بعد وہ مالک کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ مالک نے اثر نو میمنہ کی صف بندی کی، فوج میں جوش و ولولے کی نئی روح بھری اور انہیں لے کے بپھرے ہوئے شیر کی طرح دشمن کی سپاہ پر حملہ آور ہوئے۔ مالک مصروف جنگ تھے کہ چند آدمیوں کو دیکھا کہ وہ ایک سپاہی کو ہاتھوں میں اٹھائے لیے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا کہ یہ زیاد ابن نضر حارثی ہیں جو عبداللہ ابن بدیل کے لشکر میں شامل تھے۔ جب ابن بدیل نرغے میں گر گیا تو انہوں نے علم بلند کیا اور لڑتے ہوئے زخموں سے چور چور ہو گئے۔ پھر دیکھا کہ ایک اور زخمی کو اٹھا کر لایا جا رہا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ یزید ابن قیس ہے، یہ یزید ابن قیس ارجی ہے جنہوں نے زیاد ابن نضر کے بعد علم اٹھایا اور لڑتے ہوئے زخموں سے نڈھال ہو گئے۔ مالک نے کہا، خدا کی قسم یہ ہے ان جاں بازوں کا صبر و استقلال اور ان کی جاں فروشی کا زندہ ثبوت۔ انسان کو شرم آنا چاہیے کہ وہ جان لیے یا جان دیے بغیر میدان سے منہ موڑے۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے اور صفوں کو درہم بھرہم کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں عبداللہ ابن بدیل اپنے ہمراہیوں کے ساتھ زخموں سے بے حال پڑے تھے۔ جب ابن بدیل اور ان کے ہمراہیوں نے اپنے آدمیوں کو دیکھا تو ڈھارس بندی اور ایک تازہ دم فوج کی مانند حملے کے ارادے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور معاویہ کی قیامگاہ کا رخ کیا۔ مالک نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہ رکے اور قدم آگے بڑھائے۔ شامیوں کے لشکر صدراہ ہوئے مگر اسے بڑھتے ہوئے سیلاب کو نہ روک سکے۔ ان میں سے جو سامنے آتا ابن بدیل اسے تہہ تیغ کر دیتے، یہاں تک کہ 7 آدمیوں کو قتل کر کے سیدھے معاویہ کے خیمے کی طرف بڑھے۔ معاویہ نے انہیں آتے دیکھا تو لشکر والوں سے چلا کر کہا، اگر تم تیروں، تلواروں اور نیزوں سے نہیں روک سکتے تو ان پر پتھر برساؤ۔ چنانچہ چاروں طرف سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ ابن بدیل اور اس کے ساتھی زخموں سے نڈال ہو گئے۔ شامیوں نے سنگ باراں کر کے انہیں بے حال کر دیا تو تلواریں لے کر بڑھے۔ انہوں نے بھی ہتھیار سنبھال لیے مگر شامیوں کی بڑھتی ہوئی یلغار کو چند محصور اور زخمی نہ روک سکے۔ عبداللہ ابن بدیل اور ان کے ہمراہیوں میں سے کچھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور کچھ جان بچا کر بھاگ نکلے۔ شامیوں نے ان بھاگنے والوں کا پیچھا کیا مگر مالک اشتر نے ابن جمحان جوفی کو ایک دستہ فوج کے ساتھ بھیجا جنہوں نے شامیوں پر حملہ کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور یہ لوگ مالک کے لشکر میں آ کر شامل ہو گئے۔ مالک اشتر دوسری سمت سے حملہ آور تھے اور ان کے پرچم کے نیچے بنی مزہج اور قبیلہ ہمدان دشمن کے سروں پر تلواریں برسا رہے تھے۔ جب انہوں نے مل کر حملہ کیا تو شامی اس طرح بھاگ کھڑے ہوئے جس طرح بھیڑیوں کو دیکھ کر بھیڑ بکریوں کے غول بھاگ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور عصر کے بعد ان صفوں میں جا کر شامل ہو گئے جو معاویہ کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ان کی حفاظت کر رہی تھی۔ مالک پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھے اور ان گھیرا ڈالنے والوں کی صفوں پر حملہ کر کے انہیں منتشر کرنا شروع کیا۔ جب 5 حفاظتی حلقوں میں سے صرف ایک حلقہ منتشر ہونے سے رہ گیا تو معاویہ نے گھوڑے کی رکاب میں پیر رکھ دیے اور میدان چھوڑ کر نکل بھاگنے کا ارادہ کر لیا مگر پھر سنبھلے اور جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ جب قبیلہ ربیہ کے افراد میدان پر پرچم لہراتے ہوئے آئے
تو شامیوں کی طرف سے ذوالکلاہ حمری قبیلہ حمیر کے 7 اور عبداللہ ابن عمر 4000 قاریان شام کی جمعیت کے ساتھ حملہ ور ہوئے، اور یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ کمزور دل لوگوں کے قدم اکھڑ گئے، اور جو ثابت قدم رہے وہ جی توڑ کر لڑتے رہے مگر دشمن کے مقابلے میں کمزور پڑ گئے۔ زیاد ابن حفصہ نے جب دیکھا کہ شامی قبیلہ ربیہ پر چھائے جا رہے ہیں تو انہوں نے قبیلہ عبد القیس سے کہا کہ ذوالکلاہ اور عبید اللہ ابن عمر قبیلہ ربیہ کو ختم کر دیے جا رہے ہیں، اٹھو اور ان کی مدد کرو ورنہ وہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ قبیلہ عبد القیس نے ہتھیار سنبھالے اور گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے ربیہ کی مدد کے لیے بڑھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے میدان پر اس طرح چھا گئے جس طرح مچلتی گھٹائیں افق پر چھائی جاتی ہیں۔ قبیلہ عبد القیس کے آنے سے قبیلہ ربیہ کی قوت اور بڑھ گئی اور پوری پامردی سے دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ ذوالکلاہ اور عبید اللہ بڑے جوش و خروش سے لڑ رہے تھے، ٹھنڈے پڑ گئے، اور قبیلہ حمیر میں بھی وہ دم خم نہ رہا۔ اس ہنگامہ کارزار میں امیر المومنین کے لشکر میں ابو شجاع حمیری نے قبیلہ حمیر سے مخاطب ہو کر کہا، اے گروہ حمیر، خدا تمہیں ذلیل و رسوا کرے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک غاغی اور باغی کی حمایت میں علی سے برسر پیکار ہو اور یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ معاویہ علی سے بہتر اور افضل ہے۔ اور پھر ذوالکلاہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے ذوالکلاہ، ہم تمہارے متعلق یہ سمجھتے تھے کہ تم دینی جذبات رکھتے ہو، کیا تم بھی یہی سمجھتے ہو کہ معاویہ علی سے افضل اور ان کے مقابلے میں حق بجانب ہیں؟ کہا کہ میں معاویہ کو علی سے افضل تو نہیں سمجھتا، مگر خون عثمان کے سلسلے میں مجھے ان سے لڑنا پڑ گیا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ عثمان کا خون رائگا جائے۔ ذوالکلاہ حضرت علی کی افضلیت کا تو اقرار کرتا ہے، مگر قصاص کے جنون نے اسے فہم و فراست سے اس حد تک دور کر دیا تھا کہ لشکر شام کی ضلالت اور کج روی کے بارے میں حدیث نبوی سن کر بھی اس کی بصیرت نے کام نہ کیا۔ چنانچہ اس نے عمرو ابن عاص سے جنگ کے دوران اور اس سے قبل پیغمبر اسلام کی یہ حدیث سنی تھی کہ عمار کا قاتل ایک باغی گروہ ہوگا۔ اس حدیث کی وجہ سے وہ کچھ دیر شش و پنج میں رہا اور چاہا کہ وہ اس جنگ میں عمار کا موقف معلوم کرے۔ چنانچہ وہ حضرت کی صفوں میں ایک قبیلے کی ایک فرد ابو نوح حمیری کی تلاش میں آیا تاکہ اس سے عمار کے بارے میں دریافت کریں۔ جب اس سے ملاقات ہوئی تو کہا، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، گویا تم لشکر مخالف کا ایک فرد ہو، مگر تمہاری صدق بیانی اور رازگوئی پر مجھے اعتماد ہے۔ کہا کہ پوچھو، میں صحیح بات کہوں گا اور غلط بیانی سے کام نہیں لوں گا۔ کہا، عمرو ابن عاص نے حضرت عمر کے دور خلافت میں یہ حدیث بیان کی تھی کہ شام اور عراق کے 2 گروہ آپس میں ٹکرائیں گے اور وہ گروہ حق بجانب ہوگا جس میں عمار یاسر ہوں گے۔ کہا، عمار یاسر تمہاری صفوں میں موجود ہیں۔ کہا کہ خدا کی قسم وہ ہمارے لشکر میں موجود ہیں اور تم میں سے ایک ایک فرد کو موت کے گھاٹ اتارنے کی فکر میں ہے۔ کہا، پھر تھوڑا وقت نکال کر میرے ساتھ عمرو ابن عاص کے خیمے تک آؤ اور اسے بتاؤ کہ عمار یاسر تمہارے لشکر میں موجود ہیں، شاید اس کے نتیجے میں جنگ رک جائے، صلح کی کوئی صورت نکل آئے اور ہم ہلاکت اور تباہی سے بچ جائیں۔ کہا، میں جانے کو تو جا سکتا ہوں، مگر مجھے اندیشہ ہے کہ میں تمہارے عذر و فریب کا شکار نہ ہو جاؤں۔ ذوالکلاہ نے کہا، میں اللہ اور اس کے رسول کو درمیان میں لا کر تم سے عہد کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچے گا، نہ تمہیں قتل کیا جائے گا اور نہ تمہارے ہتھیار چھینے جائیں گے اور نہ تمہیں بیعت پر مجبور کیا جائے گا۔ تم صرف عمرو ابن عاص کے سامنے اتنا کہہ دو کہ عمار تمہارے لشکر میں موجود ہیں۔ اس عہد و پیمان کے بعد دونوں عمرو ابن عاص کی قیامگاہ میں پہنچے۔ عمرو نے ذوالکلاہ کے ہمراہ ایک اجنبی کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ مجھے تو یہ ابو ترابی معلوم ہوتا ہے۔ ابو نوح نے کہا، میرے چہرے سے پیغمبر اور دوستداران پیغمبر کی عظمت اور قدسیت کے آثار نمایاں ہیں، اور تمہارے اندر مجھے ابو جہل اور فرعون کے عادات و اطوار کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ اس پر ابو الاوار سلمی نے تلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ یہ ذلیل اور جھوٹا ہمارے منہ پہ ہمیں گالیاں دیتا ہے، ہم اس بد زبانی سے
کا اسے مزہ چکھائیں گے۔ ذوالکلاں نے کہا یہ میرا ابن عم ہے اور میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اگر تم نے ہاتھ اٹھایا تو میں تمہاری ناک توڑ دوں گا۔ میں اسے اس غرض سے لایا ہوں کہ تمہیں عمار کے بارے میں بتائے کہ عمرو ابن عاص نے پوچھا کہ کیا عمار علی کے لشکر میں ہے؟ ابو نو نے کہا تم ان کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ کہا کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ کہا خدا کی قسم عمار ہمارے لشکر میں موجود ہے اور وہ تمہیں اور تمہاری سپاہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ذوالکلاں کو جب عمار کی موجودگی اور حدیث پیغمبر کی تصدیق ہو گئی تو کہا پھر وہ باغی گروہ تو ہم ہوئے۔ عمرو نے کہا وہ علی کے ساتھ ہیں تو کیا ہوا؟ آخر میں وہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے۔ یہ جواب صرف ایک طفل تسلی کی حیثیت رکھتا تھا جس سے سطحی ذہنوں سے تو کھیلا جا سکتا ہے مگر کسی بابصیرت شخص کے لیے اطمینان بخش نہیں ہو سکتا۔ آخر وہ کون سے قرائن تھے جن کے پیش نظر یہ دعویٰ کیا گیا کہ عمار امیر المومنین سے کٹ کر سپاہ شام میں شامل ہو جائیں گے؟ کیا ان سے رسل و رسائل کا رابطہ تھا یا ان سے در پردہ کوئی بات چیت ہو رہی تھی یا ان کے طور طریقوں سے اس کا اندازہ لگایا تھا؟ جب یہ کچھ نہ تھا تو یہ جواب ایک فریب کے سوا کیا ہو سکتا ہے جسے اس نے گڑھ لیا تاکہ سننے والوں کو اپنے دام میں جکڑے رکھیں۔ خدا جانے یہ جواب ذوالکلاں کو مطمئن کر سکا یا نہیں مگر وہ عملاً سپاہ شام ہی سے منسلک رہا۔ حالانکہ لشکر ہی کے ایک فرد عبداللہ ابن عمر حسنی نے اس گفتگو کو سن کر ذوالکلاں کو رائے دی کہ وہ باغی گروہ کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جائے مگر وہ مانا نہ۔ شاید اس نے اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دے لی تھی کہ عمار ان کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے۔ البتہ عبداللہ ابن عمر انسی لشکر شام سے الگ ہو کر امیر المومنین کے لشکر میں شامل ہو گیا اور اس موقع پر چند اشعار کہے جن میں سے وہ 2 شعر یہ ہیں: اس روایت کے بعد کہ میں کسی طمع اور لالچ کی بنا پر سور کے پھونکنے تک عمار سے جنگ و قتال نہیں کروں گا۔ میں نے ابن عاص اور اس کے باغی گروہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اے دوست، میں انہیں چھوڑ دینے میں معذور ہوں۔ معاویہ کو اس واقعے کا جب علم ہوا تو وہ عمرو ابن عاص پر بہت بگڑے۔ عمرو نے کہا میں نے حدیث رسول بیان کی تھی، اب کوئی چلا جائے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوتی۔ ذوالکلاں عمار یاسر کی راہ تکتا رہ گیا اور میدان جنگ میں لڑتا ہوا قبیلہ بکر ابن وائل کی ایک فرد خندف بکری کی ہاتھ سے مارا گیا۔ ذوالکلاں کے بیٹے کو جب باپ کے مرے جانے کا علم ہوا تو ایک شخص کے ذریعے اشس ابن قیس کو کہلوا بھیجا کہ اسے باپ کا لاشا اٹھانے کی اجازت دی جائے۔ اشس نے جواب میں کہا اگر میں نے اجازت دے دی تو امیر المومنین مجھے مشکوک نظروں سے دیکھیں گے اور میں پہلے ہی کون سا ساقہ اور معتمد ہوں۔ تم سعید ابن قیس ہمدانی سے جو میمنہ لشکر میں موجود ہے دریافت کرو، اگر وہ اجازت دے دیں تو پھر تمہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ ابن ذوالکلاں نے سعید کے پاس آدمی بھیجا اور ان سے اجازت طلب کی۔ سعید نے کہا امیر المومنین کی اس پر نظر نہیں ہے کہ تم میں سے کون آتا ہے اور کون جاتا ہے، تم بیٹھ کھٹکے آؤ اور اپنے باپ کا مردہ اٹھا کر لے جاؤ۔ ابن ذوالکلاں حضرت کے میمنہ لشکر میں آیا اور باپ کا لاشا ادھر ادھر تلاش کیا مگر کہیں نظر نہ آیا۔ پھر میسرہ لشکر کا رخ کیا، وہاں بھی کہیں دکھائی نہ دیا۔ آخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی نظر ایک خیمے پر پڑی، دیکھا کہ ذوالکلاں کا لاشا خیمے کی تنابوں سے جکڑا پڑا ہے۔ اس نے خیمے والوں سے کہا مجھے اپنے باپ کی میت اٹھا کر لے جانے کی اجازت دو۔ انہوں نے کہا ہماری طرف سے اجازت تو ہے اور ہم تم سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ سے بھی عذر خواہ ہیں۔ اگر تمہارا باپ امیر المومنین کا باغی نہ ہوتا تو اس حالت میں نہ پڑا ہوتا۔ ابن ذوالکلاں اور اس کے ایک حبشی غلام نے چاہا کہ اسے اٹھائیں مگر اس پہاڑ کا اٹھانا آسان کام نہ تھا۔ ہمت ہار کر بیٹھ گئے اور اہل خیمہ سے کہا تم میں سے کوئی ہے جو اس کے اٹھانے میں ہمارا ہاتھ بٹائے؟ خندف بکری نے کہا کہ تم دونوں پیچھے ہٹ جاؤ۔ کہا کہ اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو تم اکیلے اسے کیوں کر اٹھا سکو گے؟ کہا کہ جس نے اسے اس حالت تک پہنچایا ہے وہ اسے اٹھا بھی سکتا ہے۔ چنانچہ خندف نے اسے اٹھا کر خچر پر لادا اور رسیوں سے جکڑ دیا۔ ذوالکلاں کے مارے جانے سے حمیریوں کا جوش انتقام بڑھ گیا
اور وہ عبید اللہ ابن عمر کی صفوں میں آ کر شامل ہو گئے۔ اس موقع پر عبید اللہ نے ایک دام میں فریب بچھایا اور امام حسن کو پیغام بھجوایا کہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اسے سن لیجئے۔ امام حسن کو یہ پیغام ملا تو آپ صفوں سے نکل کر اس کے سامنے آئے۔ فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں جو بات کہنے والا ہوں اس سے آپ ہی کا مفاد وابستہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قریش کو علی سے انتہائی صدمات پہنچ چکے ہیں۔ وہ آپ کی امارات تو گوارا کر سکتے ہیں مگر ان کا اقتدار کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ انہیں اقتدار سے الگ کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ان کی برطرفی کے بعد خلافت آپ کے سپرد کر دیں گے۔ امام حسن نے یہ بات سنی تو نفرت اور حقارت سے پیشانی پر بل ڈالا اور فرمایا کہ اے عبید اللہ، تم آج نہیں تو کل مارے جاؤ گے۔ تمہیں شیطان نے بہکا کر اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں ہلاکت و تباہی ہی تباہی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میں امیر المومنین کے خلاف کسی سازش میں حصہ لوں؟ تم نے یہ کہہ کر اپنی کم ظرفی اور عقل سے تہی دامنی کا ثبوت دیا ہے۔ عبید اللہ نے یہ جواب سنا تو اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اب اس نے پلٹ کر صف بندی کی اور عقبی جانب سے حضرت کے میسرہ پر حملہ کیا۔ میسرہ میں قبیلہ ربیہ کے جانباز پہلے ہی سے مستعد تھے۔ انہوں نے تلواریں کھینچ لی اور دشمن کی صفوں میں گھس کر تہلکہ مچا دیا۔ ظہر سے لے کر مغرب تک پہم تلواریں چلتی رہیں اور خون کے سیلاب بہتے رہے۔ آخر میسرہ عراق نے اس شدت سے حملہ کیا کہ میمنہ شام منتشر ہو گیا، مگر رات کے اندھیرے میں پھر سمٹ کر جمع ہوا۔ قبیلہ ربیہ نے حملہ کر کے پھر اسے منتشر کیا، یہاں تک کہ شامیوں کے جھنڈے کے گرد صرف 1000 آدمی رہ گئے جنہوں نے ازسر نو اپنی صفیں درست کیں اور جان توڑ مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ ادھر قبیلہ ربیہ بھی جان لڑائے ہوئے تھے، آگے بڑھ کر شامیوں سے گد گئے۔ شب بھر تلواروں پر تلواریں چلتی رہیں اور لاشوں کے ڈھیر لگتے رہے۔ اسی خونی ہنگامے میں نماز کا وقت آتا اور گزرتا جاتا اور اتنا موقع ہی نہ ملتا تھا کہ نماز ادا کی جا سکے۔ اوقات نماز میں صرف تکبیروں پر اکتفا کی جاتی تھی۔ جب اس بھیانک رات نے اپنا دامن سمیٹا اور افق پر صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو حضرت کے لشکر میں اذان کی آواز بلند ہوئی۔ حضرت نے صدائے اذان سن کر فرمایا، اس مارکے میں عبید اللہ ابن عمر، ہانی ابن خطاب یا محرز ابن صحصح یا حریث ابن جعفر نحافی کے ہاتھ سے مارا گیا۔ شامیوں کی طرف سے عبید اللہ کا لاشا حاصل کرنے کے لیے 10,000 درہم کی پیشکش کی گئی، مگر حضرت نے اس کی پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے فرمایا، یہ ایک سگے مردہ کی لوت ہے، اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ اور یہ روایت ہے مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 پر۔ آخر اس کی دونوں بیویوں بحریہ بنت ہانی اور اسما بنت عطارد اس کی میت لینے کے لیے آئیں۔ کچھ لوگوں نے کہا، تم تو ان کی میت اٹھانے سے رہی، اگر چاہو تو ہم اس کا لاشا خچر کی دم سے باندھ دیتے ہیں اور اسے ہانکتے ہوئے تمہارے خیمے تک پہنچا دیتے ہیں۔ اتنے میں زیاد ابن حصفہ خیمے سے باہر نکلے تو بحریہ بنت ہانی نے ان سے میت لے جانے کے لیے کہا۔ انہوں نے لاشا خچر پر لدوا دیا اور اسے اپنے ہمراہ لے گئیں، اس طرح کہ اس کے ہاتھ پیر زمین پر گھسٹتے جا رہے تھے۔ ذوالکلا اور عبید اللہ کے مارے جانے سے معاویہ پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ انہوں نے عمرو ابن عاص سے کہا، خدا جانے اب یہ عراقی کیا قدم اٹھانے والے ہیں۔ عمرو نے کہا، تم قبیلہ ربیہ کے حملوں کو تو دیکھ ہی چکے ہو، اگر انہوں نے علی کے گرد جمع ہو کر حملہ کیا تو ان کے مقابلے میں شامیوں کے قدم مشکل ہی سے جم سکیں گے۔ معاویہ نے کہا، تم مجھے حوصلہ دلانے کے بجائے اور ہراساں کر رہے ہو۔ کہا، جو مجھے نظر آ رہا ہے میں نے وہی کہا ہے۔ معاویہ کو جب کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے خالد ابن معمر کو، جو سپاہ ربیہ کی کمان سنبھالے ہوئے کھڑا تھا، یہ پیغام بھجوایا کہ اگر تم میدان سے پیچھے ہٹ جاؤ گے تو میں کامیابی کے بعد تمہیں خراسان کی امارت دوں گا، جس پر تم میری زندگی تک فائز رہو گے۔ چنانچہ جب ربیہ کی پرجوش فوجیں شامیوں کو دھکیلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھیں، اس نے اپنے قدم روک لیے اور فوجوں کو منتشر کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ خالد نے ہوس اقتدار سے ملغوب ہو کر
آخرت سے منہ موڑا، مگر اسے دنیا بھی نصیب نہ ہو سکی۔ چنانچہ جب معاویہ نے اس غداری کی صلے میں اسے امارات خراسان کا پروانہ بھیجا تو وہ خراسان پہنچنے سے پہلے مر گیا اور دنیا اور آخرت دونوں سے محروم رہا۔ اس حرب اور ضرب کی گرم بازاری میں لشکر شام کا ایک تیغ زن قریب ابن سبا حمیری صفوں سے باہر نکل کر للکارا۔ سپاہ عراق میں سے مرتضی ابن وضحہ زبیدی اس کے مقابلے کے لیے نکلے، مگر تاب مقاومت کھو کر اس کے ہاتھ سے شہید ہو گئے۔ اس نے دوسری مرتبہ للکارا۔ اب حارث ابن جلاح اس کے مقابلے کے لیے بڑھے، مگر وہ بھی اسے زیر نہ کر سکے اور تلوار کا وار کھا کر دم توڑ دیا۔ اس کے تیسری مرتبہ پکارنے پر عائض ابن مسروق ہمدانی میدان میں آئے اور وہ بھی اس کے ہاتھ سے مارے گئے۔ ان 3 آدمیوں کو شہید کرنے کے بعد قریب کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس نے تینوں لاشوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا اور ان پر چڑھ کر للکارنے لگا۔ امیر المومنین نے اس کی یہ وحشیانہ حرکت دیکھی تو اس خیال سے کہ دیکھنے والے اس کی تیغ زنی سے مروب نہ ہو، کسی اور کو بھیجنے کے بجائے خود اس کے مقابلے کے لیے بڑھے اور اس کے قریب پہنچ کر فرمایا، اے قریب، یاد کر ہند جگر خور کا بیٹا تجھے جہنم کے شعلوں میں جھونک دے گا۔ میں تجھے اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نے کہا، ہم اس قسم کی باتیں بہت سنتے چلے آ رہے ہیں، آپ ہماری تلوار کی کاٹ تو دیکھ ہی چکے ہیں، اگر حوصلہ ہے تو مجھ سے لڑ لیجئے۔ حضرت کے تیور بدلے اور آگے بڑھ کر اس پر تلوار کا وار کیا۔ وہ زخمی ہو کر زمین پر گرا اور کچھ دیر خاک و خون میں لوٹنے اور ایڑیاں رگڑنے کے بعد خاک کا ڈھیر ہو گیا۔ اسے ختم کرنے کے بعد حضرت نے دوسرا مبارز طلب کیا۔ فوج مخالف سے حارث ابن وعدہ حمیری میدان میں آیا، حضرت نے اسے بھی زمین پر پچھاڑ دیا۔ پھر تیسری مرتبہ للکارنے پر مطاع ابن المطلب عبسی مقابلے کے لیے نکلا، حضرت نے اسے بھی تہی تیغ کر دیا اور شامیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر تم ابتدا نہ کرتے تو ہم بھی پہل نہ کرتے، اور پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے مساوی ہے اور حرمت والی چیزوں میں برابر کا بدلہ ہے، لہٰذا جو شخص تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی اس نے کی ہے ویسی زیادتی تم بھی اس پر کرو۔ اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس واقعے پر نظر کرنے سے حق و عدالت کی ایسی تصویر نظروں کے سامنے آتی ہے جس کی مثال تاریخ کے حرب و ضرب میں نظر نہیں آتی۔ آپ نے اس موقع پر 3 جنگ آزماؤں کو تہہ تیغ کرنے کے بعد اپنا ہاتھ روک لیا۔ حالانکہ ایسے موقع پر جب 3 جواں مرد قتل ہو چکے ہوں تو شجاعت کا ولولہ ابھر آتا ہے اور حوصلہ بڑھ جاتا ہے، جس طرح قریب کا حوصلہ دیوانگی کی حد تک بڑھ گیا تھا، مگر آپ اس کے بعد بھی للکارتے اور دشمن کی صفوں سے نکلنے والے سورماؤں کو قتل کرتے رہتے تو شامیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ٹھکانے لگ سکتی تھی، کیونکہ تلوار شیر خدا کے ہاتھ میں تھی، مگر آپ نے حق و انصاف کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اتنے ہی افراد قتل کیے جتنے اس موقع پر دشمن کے ہاتھ سے مارے گئے تھے، اور جتنی قریب کے ہاتھوں سے خون ریزی ہوئی تھی اس سے زیادہ خون ریزی گوارا نہ کی۔ جنگ صفین کا بیان جاری ہے، اگلی ریکارڈنگ میں اس بیان کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔